بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد اور دولت مند دشمن۔ یہ کہانی مکہ کے ان ابتدائی دنوں کی ہے جب حضرت محمد نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی توحید اور اسلام کی طرف بلایا۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار اور دولت مند لوگ جو قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اس پیغام سے ناراض ہو گئے۔ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ اسلام کا پیغام ان کی دولت، عزت اور طاقت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ سرداران قریش کی طاقت۔ مکہ کے دولت مند سرداروں میں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان اور ولید بن مغیرہ جیسے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ مکہ میں بہت عزت و مقام رکھتے تھے اور لوگ ان کی دولت و طاقت سے متاثر تھے۔ وہ کعبہ کے متولی تھے اور عرب کے لوگ مکہ آ کر کعبہ میں رکھے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ان سرداروں کی دولت کا بڑا حصہ اسی تجارت اور مذہبی اثر و رسوخ سے آتا تھا۔ جب حضرت محمد نے اللہ کی عبادت اور بتوں کی پوجا چھوڑنے کی دعوت دی تو قریش کے سرداروں کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کی طاقت اور دولت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت محمد کا پیغام۔ حضرت محمد کا پیغام بہت سادہ اور پر اثر تھا۔ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اپنے لوگوں کو بتایا کہ دنیا کی دولت اور طاقت وقتی ہیں، اصل کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ اپنے انسانوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، آزاد ہو یا غلام۔ اس پیغام نے قریش کے سرداروں کے غرور کو شدید چوٹ پہنچائی۔ قریش کے سرداروں نے ہر ممکن کوشش کی کہ حضرت محمد کی دعوت کو روکا جائے۔ انہوں نے حضرت محمد اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ سخت رویہ اپنایا۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے سردار ہمیشہ آپ کا مذاق الفاڑتی، آپ کو جھوٹا اور جادوگر قرار دیتے۔ ظلم و ستم۔ قریش کے دولت مند سرداروں نے حضرت محمد اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بعض غریب مسلمان غلاموں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اسلام سے توبہ کر لے، لیکن وہ صرف احد یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہتے۔ جب سرداروں نے دیکھا کہ ان کا ظلم و ستم حضرت محمد اور مسلمانوں کو اسلام سے ہٹا نہیں رہا تو انہوں نے ایک اور سازش کی۔ قریش نے حضرت محمد کے قبیلے بنی ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ مسلمانوں کو 3 سال تک شبن ابی طالب میں قید کر دیا گیا۔ انہیں کھانا پینا اور کسی قسم کا سامان خریدنے بیچنے سے روک دیا گیا۔ حضرت محمد کا صبر۔ حضرت محمد اور آپ کے ساتھیوں نے ہر ظلم اور زیادتی کو صبر و حوصلے سے برداشت کیا۔ آپ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو صبر کرنے اور اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتے رہے۔ آپ کا ایمان تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور حق کی فتح یقینی ہے۔ سرداروں کی ناکامی۔ قریش کے دولت مند سرداروں کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ حضرت محمد کا پیغام دن بدن پھیلتا گیا اور اسلام نے دلوں میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ سردار جو کبھی اپنے مال و دولت پر فخر کرتے تھے آخر کار حضرت محمد کے سامنے بے بس ہو گئے۔ حضرت محمد کی اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دولت اور طاقت وقتی ہوتی ہے، اصل کامیابی ایمان، صبر اور نیکی میں ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں بھی حق کو دبانے میں ناکام ہو جاتی ہیں اگر ایمان مضبوط ہو اور انسان اللہ پر بھروسہ رکھے۔